السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے یقینی علم کا ذریعہ کون سا ہے؟ انٹرنیٹ سے لیا گیا علم، یوٹیوب، فیس بک یا واٹس ایپ کے میسیجز یا خبریں یا علم، گورنمنٹ کی چھاپی گئی کتابوں سے لیا گیا علم، یا سائنس کا علم؟ ان میں سے سب سے یقینی علم کا ذریعہ کون سا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا علم کا ذریعہ نہیں ہے جو یقینی ہو۔ یقینی علم کا ذریعہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے جو علم دیا ہے وہ سب سے یقینی علم کا ذریعہ ہے۔ وحی میں قرآن اور حدیث دونوں شامل ہیں، کیونکہ اگر ہم سائنس کو بنیاد بنائیں کہ سائنس یقینی علم کا ذریعہ ہے تو یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ سائنس ایک نظریہ پیش کرتی ہے، اس پہ قائم رہتی ہے، تھوڑے عرصے بعد اس پہ بدلنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سائنس کہتی تھی کہ آئٹم مادے کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جو مزید تقسیم نہیں ہو سکتا۔ اس نظریے کو 20ویں صدی شروع ہوتے ہی پس پشت ڈال دیا گیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا ایٹم کو مزید تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس نے اس کو تقسیم کرنے کے بعد اس کے جو ذرات تھے ان کے نام بھی بتا دیے کہ مرکز میں نیوٹران ہوتا ہے اور پروٹون ہوتا ہے، اور باہر ایک چکر کاٹتی ہوئی مخلوق ہے جس کا نام الیکٹران ہے۔ تو ایٹم کو مزید تقسیم کر دیا انہوں نے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں جس میں سائنس اپنے موقف سے بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی بھی یقینی علم کا ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے، اور وحی میں قرآن اور حدیث شامل ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور سائنس جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمائی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرتی آ رہی ہے۔ تو یقینی علم کے ذریعے کو چھوڑ کر ہم مغرب کی پیروی کرتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات کے مالک، کائنات کے خالق اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے علم کی طرف رجوع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔